بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت ریگستان عرب میں آفتاب اسلام طلوع ہوا اور مکہ کی گھاٹیوں سے توحید کی صدا بلند ہو رہی تھی، تو حضرت عمر کے لیے یہ صداعت نہایت نامانوس تھی، اس لیے سخت برہم ہوتے، یہاں تک کہ جس کی نسبت معلوم ہو جاتی کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، اس کے دشمن بن جاتے تھے۔ ان کے خاندان کی ایک کنیزہ بسینہ نامی مسلمان ہو گئی تھی۔ اس کو اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے۔ بسینہ کے سوا اور جس پر زور چلتا زود و کوب سے دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا نہ تھا کہ جو چڑھ کر اتر جاتا، یعنی تمام سختیوں پر وہ ایک بھی شخص کو اسلام سے بددل نہ کر سکے۔ جہاں تک حضرت عمر کا اسلام لانے کا تعلق ہے تو ایک صحابی فرماتے ہیں، ایک روز حضرت عمر فاروق طیب بکف اپنے گھر سے نکلے۔ بنی زہرہ کے ایک فرد نے پوچھا، کدھر کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر فاروق بولے، میرا ارادہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ہے۔ کہنے والے نے کہا، ایسا کرو گے تو بنی ہاشم اور بنی زہرہ کیا تمہیں چھوڑ دیں گے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنے آبائی دین سے نکل چکے ہو۔ اس پر اس شخص نے کہا، ایک بات کہوں تو بے حد حیرانی ہوگی، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی اس نئے دین میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب تو حضرت عمر بن خطاب بے حد غضبناک ہوئے، اسی حالت میں اپنی بہن اور بہنوئی کے پاس پہنچے۔ وہاں حضرت خباب بھی کہیں چھپے بیٹھے تھے۔ بہن کے گھر میں داخل ہوتے ہی حضرت عمر فاروق نے کہا، یہ کیا سرگوشیاں ہو رہی ہیں؟ دراصل اس وقت گھر میں سورۃ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی۔ بہن اور بہنوئی نے راز کا اخفا کرنا چاہا اور بولے، ہم لوگ آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے للکارا، شاید تم لوگ گمراہ ہو چکے ہو۔ اس پر ان کے بہنوئی نے کہا، اگر جس دین پر تم ہو وہی گمراہی کا دین ہے تو پھر؟ اب حضرت عمر بن خطاب آپے سے باہر ہو چکے تھے اور بہنوئی پر جھپٹے اور ان کو دے پٹخا۔ اسی موقع پر آپ کی بہن نے اپنے شوہر کو حضرت عمر بن خطاب کی گرفت سے چھڑانا چاہا، لیکن انہیں بھی تماچے رسید کیے اور اس شدت سے ان کا چہرہ لہولہان ہو گیا۔ اس پر حضرت عمر کی بہن نے غضبناک ہو کر کہا، عمر، تمہیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ تم راہ حق پر نہیں ہو تو جہاں تک میرا تعلق ہے میں اللہ کو معبود حقیقی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی برحق جانتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق اس حالت سے مایوس سے ہو گئے اور اپنی بہن سے وہ اوراق مانگے جن کی کچھ دیر پہلے تلاوت کی جا رہی تھی۔ آپ کی بہن کا نام فاطمہ تھا، چنانچہ حضرت عمر کے کہنے پر فاطمہ نے یہ اوراق دینے سے انکار کر دیا، اسی لیے کہ اوراق پڑھنے کے کچھ آداب تھے، یعنی کہ پڑھنے والا طیب اور طاہر ہو۔ حضرت عمر فاروق نے فرط تجسس سے ان آداب کو برتنا قبول کیا اور غسل اور وضو کے بعد کتاب معرفت دیکھنا شروع کر دی۔ سورۃ طٰہٰ کا مطالعہ کرتے ہوئے آخر آپ اس آیت پر پہنچے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کرو، نماز قائم کرو۔ یہیں تک پڑھنے پائے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی زبردست خواہش بیدار ہوئی اور اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے وہ بھی باہر نکل آئے اور کہا، عمر، مجھے یقین سا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے تقویت بخش، گویا تمہارے ہی حق میں قبول ہو چکی ہے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
دار ارقم میں جلوہ فرما تھے۔ یہ مقام صفا کی گھاٹیوں میں تھا۔ حضرت عمر دار ارقم کی طرف چل دیے۔ وہاں اس موقع پر حضرت طلحہ، حضرت حمزہ اور کچھ دوسرے جانثار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کو آتے دیکھ کر لوگ خائف سے ہو گئے۔ اس پر حضرت حمزہ نے فرمایا، کوئی مذائقہ نہیں، عمر ہے تو کیا ہوا؟ اگر عمر کی ذات سے اللہ کو بھلائی منظور ہے تو یہ مسلمان ہو جائے گا، ورنہ ہم سب آسانی سے اسے ہلاک کر سکتے ہیں۔ اسی اثنا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی ہو رہا تھا۔ اب اس عالم میں باہر آئے اور حضرت عمر کا گریبان تھام کر ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، عمر کیا تم نہیں مانو گے؟ کیا تم اب ولید بن مغیظہ کے ذلت امیز انجام کے منتظر ہو؟ خداوند عمر بن خطاب میرے پاس آ گیا ہے، اسے ہدایت دے دے۔ جلال نبوی اپنا کام کر گیا تھا، لہذا اسی وقت حضرت عمر فاروق نے کلمہ شہادت پڑھا اور دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا بیان کیا، لیکن اپنے آنے والی نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو ان کا دور حکومت، ان کی فتوحات اور ان کی شہادت کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔